وہ زیر انتہا غیرتمند آدمی ہے، جرأتمند آدمی ہے، اور یہ اسلامی جماعتوں کا ایک خوبصورت چہرہ ہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس گورنمنٹ کا حصہ بنے گا جو بند کمروں میں فیصلے کر کے بنائی گئی. پیپلز پارٹی کی اس وقت گلگت بلتستان میں صورتحال یہ ہے کہ عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا. صحیح. ورنہ کیا بات تھی، کس بات نے رونے نہ دیا. اور آپ عام بندوں پہ، عام کنزیومر پہ 35-40 روپے پر یونٹ اگر ان پہ اگر نیپرا ٹیرف سیٹ کرے تو پھر گلگت بلتستان میں پھر تماشا لگنا. منوج صاحب نون لیگ نہیں جا رہے، بات پہ جہاں جائے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت متحدہ اپوزیشن انٹیکٹ ہے. تنخواہوں کی صورتحال آپ اکاؤنٹ میں جا کے چیک کریں، اگلے مہینے سے تنخواہیں نہیں ہے سرکاری. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ جا کے چیک کریں. ان کی جو کارکردگی ہے وہ میں اتنا آپ کو بیان کروں کہ اس عرصے میں انہوں نے کچھ نان پولیٹیکل لوگوں کو لا کے جو سیاسی کارکنان کے حق پہ اور ان کی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے. پہلی کارکردگی یہ ہے. کسی پہ یہیں سے گزرتی ہے لیکن گلگت بلتستان کا شیئر کدھر ہے فوراً سے دکھایا جاتا ہے کہ KH اور آپ فائبر کیبل دکھاتے ہیں. یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. ناظرین، جہاں ہم بات کرتے ہیں حکومت کی کارکردگی پر یا حکومت کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام پر، تو وہاں اپوزیشن کا ایک بڑا انتہائی اہم اور کلیدی رول ہوتا ہے. وہ بڑی تنقیدی نظر رکھتے ہیں حکومت کی ایکٹیویٹیز پر، اور ان پہ کہیں اگر کوئی ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ حکومت غلط کر رہی ہے تو اس پہ وہ تنقید بھی کرتی ہے اور ٹف ٹائم دیتی ہے. دوسری طرف اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان جو موجودہ حکومت ہے، صوبائی حکومت، یہاں پہ جو اپوزیشن ہے اسمبلی میں تو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں، لیکن باہر ہمیں کوئی زیادہ متحرک نظر نہیں آتے. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر کاظم محسن صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کافی عرصے سے ایک دو دفعہ آپ نے میڈیا ٹاک کی، حکومت کی کچھ خامیوں کی نشاندہی کی. اسمبلی کے اندر آپ بہت اچھی آپ اپوزیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اوورآل آپ کو حکومت کی کارکردگی کیسی لگی ہے گزشتہ 6-7 مہینے کی اگر دیکھا جائے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طاہر رانا صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات کہی کہ حکومت کی کارکردگی، اگر حکومت ہوتی تو کارکردگی نظر آتی. الحمدللہ اس وقت پورے گلگت بلتستان میں کوئی حکومت نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں کس کی حکومت ہے؟ حاجی گلبخش خان کی حکومت. وہ اخلاقی جواز نہیں رکھتا، شرعی جواز نہیں رکھتا، مورل اتھارٹی کھو چکا ہوا ہے. وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے تھے. اخلاقی طور پر پاکستان تحریک انصاف سے انحراف کرنے کے بعد ان کو ریزائن دے کے حلقے میں جا کے دوبارہ الیکشن لڑ کے آنا چاہیے تھا اگر اخلاقیات رکھتے ہیں. کسی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہے؟ لیکن اگر پارٹیز، مختلف پارٹیز مل کے آپ کو آج وزیر اعلیٰ بناتا ہے، آپ کسی پارٹی سے نہ بھی ہو تو آپ وزیر اعلیٰ تو بن سکتے، اگر حکومت تو بن سکتے. دیکھیں، میں اپنی پارٹی کے نشان سے الیکشن لڑ کے آیا ہوں. صحیح. اور میں پارٹی سے انحراف کروں، میں حلف لے کے آیا ہوں شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر. اگر آئین، قانون، اصول کوئی اس ملک میں ہوتا تو منحرفین جو ہے اسمبلی میں نہیں، چیئر پہ نہیں، کہیں اور. تو اگر آپ کی بات مانی جاتی ہے تو سر حکومت نہیں ہے تو اپوزیشن نہیں ہے نا. کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں ہے. یہ ہمیں ماننے کی ضرورت ہے. یہاں پہ مائٹ از رائٹ ہے. دوسری بات، آپ نے کارکردگی پہ سوال کیا تو گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ میں اتنا آپ کو بیان کروں کہ اس عرصے میں انہوں نے کچھ نان پولیٹیکل لوگوں کو لا کے جو سیاسی کارکنان کے حق پہ اور ان کی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے. پہلی کارکردگی یہ ہے تاکہ سیاسی بندوں کی قد کاٹ کو کم کرنے کی کوشش کریں، ان پہ نامناسب الفاظ کا انتخاب کر کے ان کے خلاف باتیں کریں، اور ایسے لوگوں کو اٹھا کے لے کے لایا گیا اور بٹھایا گیا تاکہ وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے قد کو نیچا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس طرح نہیں ہونا. پہلی کارکردگی. دوسری کارکردگی ماشاءاللہ سے یہ ہے، اس 8-9 مہینے میں بڑی ایفرٹ کر کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام مہربانوں نے مل کر اپوزیشن سے ایک بندے کو توڑ کے اس طرف لے کے گئے. دوسری کارکردگی ہے. تیسری کارکردگی یہ ہے، اس پورے عرصے میں آپ نے دیکھا لوڈ شیڈنگ کہاں کی کیا صورتحال ہے. اس عرصے میں آپ نے دیکھا ڈیولپمنٹ کی پیس کہاں پہنچی ہوئی ہے. اس عرصے میں آپ نے دیکھا پورا گلگت بلتستان اس وقت سکھ پروجیکٹ کی قبرستان بنی ہوئی ہے. میں وہ گندم کی سٹوریاں بیان نہیں کروں گا، میں انفلیشن کی سٹوریاں نہیں بیان کروں گا، میں لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں کروں گا جہاں پہ 11 جنازے اٹھنے کے بعد بھی ایک بھی دہشت گرد کو نہیں پکڑا گیا. اور منتیں کرتے حال ہی میں گرفتاریاں تو ہوئی نہیں ہوئی.
منتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے پاس یہ دہشت گرد ہے، ان کے نام ہیں، ان بندوں کو دے دیں۔ دیکھیں اس وقت گلگت بلتستان میں لا اینڈ آرڈر کی بات کریں تو ہم گلگت بلتستان میں ملٹیپل لیئرز پہ یا ملٹیپل اس پہ سطح پہ ڈفرینٹ انداز میں عوام کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ اگر کہیں پر ایک پلاٹ پہ اگر کوئی گھر بنائے تو آپ اسلحے لے کر بلڈوزر لے کر اس گھر کو بھی بلڈوز کرتے ہیں، اس غریب کو اٹھا کے آپ جیل میں بھی ڈالتے ہیں۔ دوسری طرف اگر بھاری اسلحوں کے ساتھ اٹیک بھی کریں تو وہاں جا کے آپ منتیں کرتے ہیں اور گزارشیں کرتے ہیں کہ بھائی دہشت گرد دے دیں۔ یہ سلسلہ ہے۔ تو آپ لا اینڈ آرڈر کی میں نقشہ بیان کر رہا ہوں۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور بھی سخت ترین صورتحال ابھی پیش آنے والی ہیں جو صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ہیں، اور اسی طرح آپ پبلک پلس دیکھیں، عوام کے ایشوز دیکھیں، تنخواہوں کی صورتحال آپ اکاؤنٹ میں جا کے چیک کریں، اگلے مہینے سے تنخواہیں نہیں ہیں سرکاری۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ جا کے چیک کریں۔ جو 35% آپ نے انکریز کی ہے سیلریز میں، جیسے فیڈرل گورنمنٹ میں کی تھی الاؤنسز میں، اس کے بعد ابھی تنخواہیں 6 سے 7 ارب کی ڈیفیسٹ میں ہے جی پی گورنمنٹ۔ اچھا، میں نے یہ سوال پوچھا تھا حکومت سے کہ آپ کے پاس اگلے مہینے سے تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت سے بات ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک پیسے نہیں آئے۔ صحیح، تو آنے کی امید تو ہے۔ آپ کی صورتحال یہ ہے کہ اب جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہے اس کی صورتحال اب اٹھا کے دیکھیں تو 10 ارب کے ورک ڈن ہیں، اس کے اگینسٹ آپ 70 کروڑ روپے دے کے فارغ کر رہے ہیں۔ ٹھیکیدار ابھی احتجاج پہ آنے والے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں آپ چونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو آپ کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ آپ نے کہاں آواز اٹھائی ہے، وائسنگ کی ہے، اور حکومت کے ان نیگلیجنسی کی ہم اگر بات کریں تو اس پہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی؟ دیکھیں ہمارا کیا اپوزیشن کا کیا کردار رہا، اس کو دیکھنے کے لیے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ 8-2 مہینے سے پوری گورنمنٹ، پوری مشنریز، پوری اسٹیٹ، پوری فیڈریشن اس کوشش میں ہے کہ اپوزیشن سے ایک بندہ بھی ٹوٹ جائے تاکہ 11 بندے پورے نہ ہو اور ہم ریکوزیشن جمع نہ کر سکیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا رول اچھا ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تک اگرچہ میں نے راج صاحب کو کال بھی کیا تھا، راج اعظم صاحب کو، تو کال نہیں لگی ان کو۔ راج اعظم صاحب کے جانے کی خبریں، اور جاوید منوا کی کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں، باقی اپوزیشن الحمدللہ انٹیکٹ بھی ہے۔ آج ہمارا منوا صاحب نون لیگ نہیں جا رہے، بات پہ جہاں جائے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت متحدہ اپوزیشن انٹیکٹ ہے۔ اور راج اعظم سے ابھی رابطہ نہیں ہوا، میں نے کال بھی کی تھی، جیسے رابطہ ہوگا پتہ لگے گا۔ تو الحمدللہ کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف ابھی تک نہیں گیا۔ بہت ساری کاوشیں ہوتی رہی ہیں، ابھی تک بھی مختلف انداز میں اٹیمپٹ ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کوئی رابطہ آپ لوگوں سے ہوا ہو کہ ہم مل کے کوئی حکومت لائیں؟ پیپلز پارٹی کی اس وقت گلگت بلتستان میں صورتحال یہ ہے کہ عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، صحیح، ورنہ کیا بات تھی، کس بات نے رونے نہ دیا۔ اچھا، امجد ایڈوکیٹ صاحب کی بڑی خواہش کوشش ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو بچائے، صحیح، پیپلز پارٹی کی ٹائٹینک کو بچائے، لیکن وہ نہیں بچا پا رہے ہیں۔ صحیح، ان کے سارے جذبات، احساسات، ان کے خیالات اور دیگر ان کی جو جتنی کاوشیں ہیں وہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد، ایک میٹنگ کے بعد آرام ہو جاتی ہیں۔ وہ تو تقریباً تمام آپ کی وفاقی پارٹیوں کے ریجنل صدور کے حالات جو آپ بتا، ہاں کہا جا سکتا ہے یہ ہماری بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں گلگت بلتستان کی۔ ہم گلگت بلتستان میں موجود پولیٹیکل آرگنائزیشنز کے ہیڈز گلگت بلتستان کی ترجمانی کرنے کی بجائے فیڈرل گورنمنٹ کی پارٹیوں کی ترجمانی ہمارے ہیڈز کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک پہلو ہے۔ کاظم صاحب، ساتھ ساتھ جب ایشوز کی ہم بات کر رہے ہیں تو اپریل کے آخری ہفتے میں بھی جبکہ حکومت نے یہ ایک پریس کانفرنس میں یقین دہانی کرائی تھی کہ 10 اپریل تک لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گی یا قابو پایا جائے گا، اس وقت بھی شدید ترین لوڈ شیڈنگ کا شکار، خاص کر ہم اگر صوبائی دارالحکومت کی بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس کا قصور ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ نیپرا کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے جی، ایک تو نیپرا کی جو نیپرا کے بارے میں بتائیں لوگوں کو تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ نیپرا کیا چیز ہے، اور ساتھ ساتھ نیپرا کی ایکسٹینشنز کے کیا فوائد اور نقصان؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ گلگت اور سکردو شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے دونوں سٹیز میں، اور کاروباری حضرات برسر احتجاج ہے۔ اور آپ جیسا کہ کہا کہ اسمبلی میں آپ بات کرتے ہیں باہر کیا کریں گے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ گرینڈ موومنٹ چلائیں اس گورنمنٹ کے خلاف، پورے تمام تر سٹیک ہولڈرز کو لے کر ملٹیپل لیئرز پہ گلگت بلتستان کی عوام کی امنگوں کے برخلاف چیزیں ہو رہی ہیں۔
اس میں خود نیپرا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ بھی وارداتی انداز اپنایا گیا ہے. مجھ سے نہیں پوچھا گیا, جب اسمبلی سے نہیں پوچھا گیا, اور آپ کی کیبنٹ کو نہیں معلوم, جبکہ اس کے باوجود آپ کے پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ 2012 کی ایکسٹینشن گلگت بلتستان میں ہو چکی ہے. اور جو کمیٹی کمیٹی فار جنریشن پاور جنریشن فار گلگت بلتستان, اس کمیٹی میں گلگت بلتستان کا سنگل بندہ موجود نہیں تھا. گلگت بلتستان کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. تو پھر جب آپ کی ٹیرف سے لے کر, آپ کی ڈسٹریبیوشن سے لے کر, جنریشن سے لے کر تمام چیزیں نیپرا کریں گی اور جی بی گورنمنٹ جو ہے مفلوج ہوگی. تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ عوام کا معیار زندگی کیا ہے, اور آپ عام بندوں پہ, عام کنزیومر پہ 35-40 روپے پر یونٹ اگر ان پہ اگر نیپرا ٹیرف سیٹ کریں تو پھر گلگت بلتستان میں پھر تماشا لگنا ہے, دنگل. آپ کا کہنا ہے کہ نیپرا کے ایکسٹینشن سے فائدہ تو ہے کہ اگر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹی فار پاور جنریشن میں گلگت بلتستان کی نمائندگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیشہ وفاقی گورنمنٹ فیڈریشن اسٹیٹ سے میری یہ شکایت رہی ہو اور رہے گی, اور نہ ان کو سمجھ آئے گی نہ عقل آئے گی. ٹھیک. نہ سمجھ آئے گی, نہ ان کو عقل آئے گی, نہ ان کا کوئی نیک ارادہ ہے کہ ملک کو بچائیں, گلگت بلتستان کو بچائیں. صحیح. کوئی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ ان 76 سالوں میں ہر وہ کام کیا جس سے ملک کمزور ہو, جس سے عوام تباہی و بربادی کے دھانے پہ چلا جائے, جس سے یہ علاقہ اغیار کی غلامی میں چلا جائے, وہ سارے فیصلے کر لیے. اس میں سے ایک بظاہر جو پی پی آئی بی کی ایکسٹینشن ہے بظاہر اچھی چیز ہے, لیکن اس میں گلگت بلتستان کا چیپٹر, گلگت بلتستان کی گراؤنڈ ریئلٹی, گلگت بلتستان کی جو زمینی حقائق ہے اس کے پیش نظر کم از کم یہاں سے ایک بندہ اس کمیٹی میں موجود ہو جو ٹیرف کے حوالے سے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو اعتماد میں, اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر سیٹ نہ کر سکیں, تو پھر جا کے یہ کامیاب ہو سکتا ہے, ورنہ مسائل آئیں گے. اور دوسری بات, انہوں نے جو ڈنڈی ماری ہے, وہ ٹیکنیکل ڈنڈی ماری, وہ یہ ماری ہے کہ آپ کی 18ویں ترمیم کے بعد پاور پالیسی جو ہے پہلے جی بی کونسل میں تھی, پھر جی بی کونسل سے گلگت بلتستان کونسل کو یہ سبجیکٹ بھیج دیا گیا, اور انہوں نے جو ابھی ایک پاس کیا ہے اس میں حوالہ دیا گیا ہے کہ ٹیمپریری بیسس پہ ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی جی بی کونسل. یعنی عجیب و غریب کہانیاں مغلوبہ بنایا گیا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس میں آپ جہاں تک اس کو لے کے آنے کی بات کر رہے ہو پی 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 موڈ پہ, جتنے انویسٹرز یہاں پر آئیں گے تو پھر ایشو وہیں پر آئے گا, وہی ٹیرف والا. تو اس میں یقیناً عوام اور گورنمنٹ یا نیپرا کے درمیان ایک بڑے پیمانے پہ کلیشز ہوں. ظاہر ہے ہم تو یہاں کے عوام عادی نہیں ہے کہ بڑے بلز ادا کریں, تو اگر یہاں کی لوکل جنریشن ہی اتنی ہو اور ریجنل گریڈ کو فعال بنایا جائے تو میرے خیال سے یہ زیادہ مناسب ہوگا. بالکل ایسا ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت 300 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دیکھیں, ترجیحی بنیادوں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے گلگت بلتستان کے ایشوز کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی, اور کبھی کبھی یہ شو کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جب آپ رجیم چینج آپریشن کے دوران آپ اس طرح شو کر رہے تھے کہ زمین آسمان سے پیسے بہہ رہے ہیں, لیکن خالد خورشید ہے جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, لہٰذا پاکستان کو جی بی کو بچانے کے لیے ان کو ہٹانا ضروری ہے. ان کو ہٹانے کے بعد نہ آپ نے 1 روپے کی ایڈیشنل گرانٹ دی, نہ آپ وہ ڈیو رائٹس دیے, نہ آپ نے جو فائنینشیل ایگریمنٹس 2 مہینے ہوئے نا سر فیڈرل حکومت کے, اور ابھی پی ایس ڈی پی کے منصوبے جمع ہوئے ہوں گے. کیا ہمیں ٹائم نہیں دینا چاہیے؟ شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی جب رجیم چینج آپریشن ہوا, کاکڑ کی گورنمنٹ تھی کیئر ٹیکر, ویسے تو جی بی میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, تو وہ اسی گورنمنٹ کا تسلسل ہے. یہاں پر کوئی نئی گورنمنٹ نہیں آئی ہے, وہی شہباز شریف ہے, وہی کاکڑ اور اس کی ٹیم ہے, ابھی شہباز شریف ہے وہی ہے, کوئی فرق نہیں. لیکن پاور شراب وہی ہے, ہاں بوتل بدل دی گئی تھی بیچ میں, کاکڑ والی بوتل, لیکن شراب وہی ہے, کوئی گورنمنٹ نہیں بدلی, وہی عنصر ہے. تو گلگت بلتستان میں جب رجیم چینج کے دوران ہمیں انڈائریکٹلی طاقتوروں کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ ہم فائنینشلی گلگت بلتستان کو انہینس کریں گے, ایشوز کو ایڈریس کریں گے, ڈیولپمنٹ پہ اس کو ایکسلریٹ کریں گے. اور خود آپ کے حاجی گلبر خان نے باقاعدہ کہا مختلف ٹاک شوز پہ اور مختلف میڈیا ٹاکس پہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کو حل کرنے کے لیے, گندم کے ایشوز ہے اس کو حل کرنے کے لیے, ڈیولپمنٹ کے مسائل اس کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ویسے بھی بلکہ اعلان بھی ہوا تھا اس میں ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اربوں روپے جو ہے بہائے جائیں گے گلگت بلتستان پر, لیکن اربوں نہیں بہائے گئے, یہاں کی عزت و آبرو بہائی گئی, اسمبلی کی توقیر. یہ جو این ایف سی ایوارڈ کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے, اس کو آپ کیا سپورٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات کہ اسمبلی میں اسماعیل صاحب نے جب
NFC ایوارڈ میں حصے کے حوالے سے قرارداد لے کے آئے تو ہم نے بھرپور اس قرارداد کے حوالے سے سپورٹ کی. ہم نے کہا یہ آپ کا نہیں پورے گلگت بلتستان کا ہے اور یہ اچھی کاوش ہے. یعنی یہ اچھی بات ہے کہ مجموعی طور پر سب نے سپورٹ. لیکن پھر بات وہی کہ جب آپ نے لیٹر بھی لکھا بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا آپ لیٹر لکھتے وقت آپ کو توفیق ملی کہ دیگر سٹیک ہولڈر سے آپ ایک دفعہ کنسلٹ کریں؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں, آپ ذیل سبحانی نہیں ہیں, آپ وائسرائے نہیں ہیں, آپ اس عوام کے نمائندے ہیں. اپوزیشن کو بھی ویٹیج ملنی چاہیے, ان سے مشاورت اپوزیشن کو بے شک نہ پوچھیں, لیکن میری عوام سے پوچھیں کہ آپ جب فسکل شیئر کی بات کرتے ہو تو کیا فیڈرل گورنمنٹ سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کتنی % ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کس پول سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی جذباتی ہو کر یا مس بریفنگ کے نتیجے میں آپ جو اس وقت گلگت بلتستان کی بجٹ ہے 65 ارب 60 ارب روپے, اس سے نیچے کہ 25 ارب پہ تو نہیں جائے گا. کہ آپ کہیں ایسے فارمولے تو نہیں جائے گا جو آپ کے جنون فارمولہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں یہ شو کر دیا جاتا ہے, یہ بتلایا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کی سٹیٹس یوں ہے یوں ہے یوں ہے. یہ کہانیاں ہمیں کی جاتی ہیں اور ہمیں بہلایا جاتا ہے, پھسلایا جاتا ہے اور دھوکہ دیا جاتا ہے. اس کے لیے میں گزارش کروں گا چیف منسٹر سے, آپ کا اچھا اقدام ہے, لیکن اس پہ اعتماد میں لے کے آگے بڑھیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں NFC ایوارڈ میں شیئر کے لیے. آپ پروٹیسٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ پروٹیسٹ کریں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی حکومت اچھا کام کرے گی اس میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے, شان بشان. آپ نے مان لیا کہ وہ حکومت ہے ابھی کے لیے. دیکھیں حاجی گلبر سے میں نے بات کی, میں نے کہا کہ آپ جو بھی اقدام اٹھائیں, اور مجھے یقین ہے حاجی گلبر صاحب جو ہیں اس وقت نہ لڑ پا رہے ہیں نہ گزارش کر پا رہے ہیں. کاظم صاحب, ایک یہ بھی تو بات ہے نا کہ گلگت بلتستان گیٹ وے ہے سی پیک کا, اور سی پیک ایک گیم چینجر ایک پروجیکٹ بھی ہے, اور اب ہم نے سنا ہے کہ کوئی انڈسٹریل زون بھی بن رہا ہے. کیا فائدے دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ اچھا دیکھیں, ایک تو اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ جسے آپ گورنمنٹ کہتی ہے وہ گورنمنٹ جا کس طرف رہی ہے. امجد ایڈوکیٹ صاحب کہتی ہے کہ کوئی کسی کی حکومت نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس حکومت کا حصہ ہے. اچھا حفیظ الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ وزراء جو ہے وہ دیاڑیاں لگوا رہے ہیں, چور اچکے بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں یہ نہ چور اچکے کہوں گا, نہ یہ کہوں گا کہ دیاڑیاں لگوا رہے ہیں, نہ یہ کہوں گا کہ نااہل ہے. میں یہ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا ہمارے دوست ہیں, ان کو تھوڑے سے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے سی پیک جیسے معاملے میں, سی پیک کے معاملے میں بھی ہمارے ساتھ دھوکہ دیا گیا, گلگت بلتستان کے ساتھ مس ٹریٹ کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ سی پیک یہیں سے گزرتی ہے لیکن گلگت بلتستان کا شیئر کدھر ہے. فوراً سے دکھایا جاتا ہے کہ KH اور آپ فائبر کیبل دکھاتے ہیں, یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. اور ایک عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کاوش بھی ہو گئی تھی انڈسٹریل زون کے حوالے سے, اسپیشل اکنامیکل زون کے حوالے سے, مجھے بلیک اینڈ وائٹ دکھائے. اور پھر آگے کہانیاں جو ہو رہی ہیں, ایک خوبصورت کہانی آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کا غزر روڈ ایکسپریس وے 50 ارب کا خالد خورشید کے دور میں ہوا, خان صاحب کے دور میں ہوا, ابھی وہ سی پیک میں شو کر رہے ہیں. آپ سی پیک ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ اس کو سی پیک میں ریفلیکٹ ابھی کر دیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کل گلبر خان صاحب کی اسکواڈ کے جو فیول کے اخراجات ہوں گے وہ بھی کہیں سی پیک میں نہ شو کر دیے جائیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ اسپیشل پیکیج کا حصہ تھا جتنے گلگت بلتستان میں PSDP کی اسکیمیں ہو چکی تھیں. اب مجھے بتائیں, اور عملی طور پر اگر دیکھیں تو کہیں کوئی کام شروع نہیں ہوا. سی پیک اس وقت تعطل کا شکار ہے. اور ڈونلڈ بلوم جو یہاں تشریف لائے تھے, میرے پاس جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ یہی ڈیٹیل تھی کہ آپ کے سی پیک کے الٹرنیٹ انڈیا سے آگے اسرائیل تک کی جو الٹرنیٹ روٹ بننی تھی, اس روٹ کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی تھی, اس کانفرنس کے بعد ڈونلڈ بلوم یہاں آئے تھے, گوادر میں کھڑے ہوئے, اگلے دن آپ کے ہنزے میں کھڑے ہو گئے. اور آپ کو حیرت ہوگی رانا صاحب, میں نے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ڈیٹیل لی, کوئی 35 کے قریب ان کے لیے اسکواڈ تھی, گاڑیاں تھیں. اور جب پرائم منسٹر یہاں کاکڑ صاحب آئے تو ان کے ساتھ 12 گاڑیاں تھیں. تو اس سے لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ بلوم 3 گنا زیادہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کا. اس کے شاید انہوں نے کہا ہوگا کہ اس میں اور سی پیک کے حوالے سے امریکہ کے سخت ریزرویشنز ہیں. اور داسو میں جو انسیڈنٹ پیش آیا وہ اس کی سلسلے کی کڑی تھی. تو گریٹ گیم ہے. اور ابھی بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سی پیک, داسو, بادشاہ ڈیم پہ ابھی بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے فیوچر میں بھی. اور ہمارے سیکیورٹی ادارے اس طرح ان کی وہ میجرز نہیں اپنا رہے ہیں, اور جن کا کام سیکیورٹی تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایکٹیویٹیز اس طرح ہو رہی ہیں, یہ کیا دشمن ملک کی کارستانیہ ہے؟ اب دشمن ملک دیکھیں, یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. جو دشمنیاں کمائی ہوئی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. ہم نے دہشت گردوں کو مجاہد بنا کے بنایا ہے.
پیش کر کے بنایا ہے. ہم پروگزی وار میں شامل ہو گئے تھے, ہم نے رشیا میں جنگ سجائی تھی, ہم تھے جنہوں نے طالبان کو مجاہد کہا تھا, وہ ہم ہی تھے جنہوں نے کلاشنکوف کلچر کو یہاں انٹروڈیوس کرایا تھا, وہ ہم ہی آج تو افغانستان اچھی حکومت کر رہا ہے. امریکہ کی نیابتی جنگ ہم نے کی تھی, ہم. اچھا, آج افغانستان آگے ہے تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ افغانستان بھی آپ سے آگے ہیں, لیکن آپ نے جو پودے لگائے تھے ابھی آپ کاٹ رہے ہیں. دشمن کو کیوں کوسیں, کیوں راہ پہ کے سر پہ لگا کے, انڈیا کے سر پہ لگا کے, یا کسی اور تو کرے گا, ظاہر ہے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم خود ہیں. امریکہ کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہم خود ہیں, یا دوسرے عالمی طاقتوں کے لیے ہم یوز ہوتے ہیں تو ہم خود ذمہ دار ہیں. تو یہ ایکسکیوزز نہیں چلے گی, اب عوام چل چکی ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ حکومت نے اپنی زیادہ تر ایفرٹس جو ہے وہ اپوزیشن کو توڑنے کے میں صرف کیے. اگر یہ حکومت نے نہیں کی سر, اگر آپ حکومت نہ کہے تو پھر اپوزیشن بھی تو نہیں ہے نا. نہیں, حکومت ہوگی تو اپوزیشن ہے, متحدہ اپوزیشن ہے. الحمدللہ حکومت نے نہیں کی, جنہوں نے کرنی تھی انہوں نے کی. لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں دیکھیں, تو یہ جو اسلامی تحریک کی بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت میں شامل ہو رہی, تو آپ تو اور زیادہ کمزور. اس پہ توضیح تو آ گئی, لیکن میری رائے یہ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ایوب وزیری, چونکہ آج بھی ہم اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایوب وزیری انتہائی غیرت مند آدمی, جرأت مند آدمی ہے, اور یہ اسلامی جماعتوں کا ایک خوبصورت چہرہ ہے. نہ صرف خوبصورت چہرہ ہے بلکہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا آدمی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس گورنمنٹ کا حصہ بنے گا جو گورنمنٹ بند کمروں میں فیصلے کر کے بنائی گئی. جو 19 بندے جو تھے ہم اسمبلی میں جمع ہو گئے تھے, استحقاق ان کا تھا. اور آج بھی اخلاقی, شرعی اور قانونی طور پر اس کی گورنمنٹ کی جائزیت بنتی ہے جو میجورٹی میں ہو. آج کوئی بھی میجورٹی میں نہیں ہے, اور وفاداریاں بدلنا بھی گناہ ہے, حرام ہے, اگر اخلاقی فعل ہے. اگر وہ وفاداریاں ادارے بدلوائے یا کوئی اور بدلوائے, تو اس حمام میں تو سارے ننگے ہیں نا سر. ہر کسی سیاستدانوں کا تو کام, اب پاکستانی سیاست میں تو یہ ایک بلکہ فیشن بن چکا ہے. نہیں, یہ فیشن, اگر فیشن چوری کرنا فیشن ہے تو یہ کہہ کر آپ بھی چوری کرنے نہ لگے نا. ہاں, آپ تو کم از کم اپنے دامن کو تو صاف رکھیں. پھر یہ تو آپ پرسنز کا یا انفرادی ان کا احساس ذمہ داری ہے نا ان کا. ہاں, ظاہر ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں, یہ فیصلے گلگت بلتستان میں ہوئے. ہم طاقتوروں کو بھی, فیڈریشن کو بھی, کھلے الفاظ میں بھی, پھر دوسرے انداز میں بھی ہم نے ان کو 2-3 چیزیں بتلائی. وہ یہ کہ گلگت بلتستان میں ہمیشہ جو غیر عوامی, غیر مقبول, عوام دشمن فیصلوں کی ایکسٹینشن ہوتی رہی ہے, تسلسل درست نہیں ہے, کیونکہ گلگت بلتستان کے اسٹیٹس نہیں ہے. جب آپ رائٹ دینے کی بات آتی ہے تو گلگت بلتستان کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. جب شیڈیول 4 کی ایکسٹینشن ہوتی تو گلگت بلتستان سر فہرست. جب مارشل لا کی اطلاق ہوتی تو گلگت بلتستان سر فہرست. NFC ایوارڈ میں گلگت بلتستان کی ریپرزنٹیشن نہیں, قومی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن نہیں, مشترکہ مفادات کونسل میں گلگت بلتستان صفر, کہیں نہیں. لیکن جبر, تشدد, ظلم, زیادتی, غیر اخلاقی, غیر قانونی, غیر آئینی کاموں کے لیے گلگت بلتستان بیٹل گراؤنڈ بنایا گیا. اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ یہ جو میری یوتھ ہے, عوام ہے, میں چونکہ پبلک میں رہتا ہوں, جوانوں کے درمیان رہتا ہوں, یہ جو جبر کی حکومت ہے اور وفاداریاں زبردستی بدلنے کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, اس سے پہلا کام یہ ہوا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی توہین کے نتیجے میں اب لوگ جو ہے اسمبلی سے ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے, جمہوری نظام سے ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے, عوام اور ریاست کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے ہیں, عوام اور یوتھ میں مایوسی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عوام اور یوتھ اور خاص کر انٹلیکچوئل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں نہ اخلاقیات کی عملداری ہونی ہے, نہ قانون کی عملداری ہونی ہے, نہ آئین کی عملداری ہونی ہے. یہاں مائٹ از رائٹ ہے. یعنی وہ جو معاشرہ جہاں پہ رشد اس بنیاد پر ہونی ہے کہ اگر اخلاقی قدریں موجود ہوں تو وہ ڈیمولش ہوتی جا رہی ہے, جو کہ اس پورے ریجن کے لیے اور پاکستان کے لیے سب سے بڑی تباہی یہ نہیں ہے کہ آپ پہ جس طرح غزہ میں میزائل برسائے گئے, وہاں پہ جو اب کچھ ہو رہے ہیں, وہ تباہی نہیں ہے. تباہی یہ ہے کہ آپ کے اخلاقی قدریں برباد ہوں, تباہ ہوں, اور پھر اخلاقی قدریں تباہ ہو برباد کرنے والے فخر کریں اور وہ شادیانے بجائیں کہ ہم فاتح ہیں. بہت شکریہ کاظم نسب صاحب آپ کا, آپ نے اپنا وقت دیا. تو ناظرین, آپ نے اپوزیشن لیڈر کی گفتگو سنی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.